رمضان المبارک کی جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے جمعے کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ اوتیکا فی کل ساعت منہا الف عتیق من النار کلہم قد استوجبوا بالعذاب۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 23716۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سیدی امیر اہل سنت فضان سنت میں فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ عز و جل رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گناہ گار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتہ میں شامل کر لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں۔ جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں۔ بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ فضان سنت صفحہ نمبر 870۔ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ وَالنَّفْقَةُ فِيهِ كَالنَّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 162 اور حدیث نمبر 2716۔ روزہ و قرآن شفاعت کریں گے۔ محبوب رحمان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم
عز وجل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 586 اور حدیث نمبر ہے 6637۔ لاکھ رمضان کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ادرک رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر لہ کتب اللہ لہ مئات الف شہر رمضان فی ما سواہا وکتب اللہ لہ بکل یوم اتق رقبۃ وکل لیلۃ اتق رقبۃ وکل یوم حملان فرس فی سبیل اللہ وفی کل یوم حسنۃ وفی کل لیلۃ حسنۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور رمضان کا روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور رات میں نیکی لکھے گا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 523 اور حدیث نمبر ہے 3117۔